نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ہمارے سیاسی زعماء اور میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگوں، اولاً تو میں متحدہ علماء کونسل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے طالب علموں کو، گمنام طالب علموں کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع بخشا ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں دینی، سماجی، سیاسی ہماری تنظیمیں کام کرتی ہیں اور ہر تنظیم کا اپنا ایک منشور ہے، اور اپنے منشور کے حوالے سے وہ قوم کی مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے اپنے منشور کے دائرے میں خدمت کرتی ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، خالص دعوتی کام کرتی، کچھ جو ہے سماجی تنظیمیں ہیں خالص رفاہی کام کرتی، لیکن ہر تنظیم، ہر جماعت کا ایک خاص منشور ہے، اور اس منشور کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ عرصے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوہاٹ کی سطح پر بعض دینی، سماجی، سیاسی ایشو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری جتنی تنظیمیں میدان میں کام کر رہی ہیں ان کے منشور میں ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، اور حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پوری توجہ ملے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر مختلف جماعتوں میں، تبلیغی جماعت، مدارس، سیاسی، سماجی، ان تنظیموں میں ہمارے جو حضرات اکابر ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ مختلف کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے مفتی عبدالحمید صاحب ہے تو تبلیغی پس منظر ہے ان کا، رائیونڈ کے فاضل ہیں اور تبلیغی کام سے وابستہ ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے امیر ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، تبلیغی پس منظر رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مجاہدین صاحب کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ مدارس اور ختم نبوت کی خدمت سے وابستہ ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو یہاں کی رفاہی کاموں سے وابستہ ہیں۔ تو ان سارے حضرات نے سوچا کہ کوہاٹ کے مقامی ایشوز کے لیے کوئی منتخب اور نمائندہ ایسی ہمارا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں ہمارے علاقائی مسائل کو اولیت کا درجہ دیا جائے، یا ایسے مسائل جن میں باقی تنظیمیں پوری توجہ نہیں دے سکتی تو ہم ان کو پوری توجہ دے کر ان کی طرف معاشرے کو متوجہ کریں، رہنمائی کریں، تاکہ ان مسائل اور ان ایشوز کا حق ادا ہو۔ جیسے سیلاب کے دوران آپ نے دیکھا الحمدللہ بہت ساری تنظیموں نے کام کیا، لیکن جس نے اس کو اولین ایشو بنا کر کام کیا تو الحمدللہ وہ متحدہ علماء تھی۔ فلسطین کا مسئلہ آیا تو فلسطین کے مسئلے پہ الحمدللہ بہت ساری جماعتوں نے کام کیا، رفاہی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، لیکن جس جماعت نے روز اول سے لے کر آج تک فلسطین کو اپنا اولین ایشو بنا کے اس معاشرے میں کام کیا، محنت کی، وہ متحدہ علماء۔ اسی طرح ہمارے جو علاقائی مختلف مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی ایک نمائندہ آواز کی ضرورت تھی، جیسے محرم ہے، ربیع الاول ہے، تو الحمدللہ اس میں بھی متحدہ علماء نے معاشرے کی بھرپور نمائندگی کی، اور یہ کوئی کسی خاص جماعت کی نمائندگی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں تبلیغی جماعت کے حضرات بھی ہیں، اس میں ہماری طرح وہ لوگ بھی ہیں جو کسی جماعت کے رکن نہیں ہیں۔ اب میری کسی جماعت سے کوئی رکنیت نہیں ہے، میں مدرسے میں پڑھانے والا ایک مدرس ہوں اور تصوف کے سلسلے کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن میں متحدہ علماء
کا خود کو خادم سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ایسی ضرورت تھی کہ ہم اپنے علاقائی مسائل میں جتنی ہم اپنی کمزوری کے ساتھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم مل گیا اور آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسری بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے اس خطے کے بڑے عظیم مورخ ہیں مولانا عبد الحلیم اثر۔ شہریار صاحب تشریف لائیں جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ شہریار صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مولانا عبد الحلیم اثر اس خطے کے نامور مورخ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روحانی تڑون میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ جو کوہاٹ ہے، یہ خطہ ہے، اولین صحابہ کرام کا جو لشکر یہاں آیا اور جس نے اسے فتح کیا حضرت محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، تو یہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کو فتح کر کے پھر ڈیرہ کو، ٹانگ کو، لکی کو، کرک کو، کوہاٹ کو، پھر کوہاٹ سے ہنگو کے راستے پہ دوبارہ صحابہ کرام کا یہ لشکر افغانستان واپس گیا ہے۔ ہماری پشتون قوم کی خصوصیت ہی یہاں بت مت کی حکومت تھی۔ 256 قبل مسیح میں جو تاریخی روایات اور آثار ملتی ہیں، یہاں بدھسٹ ریاست قائم تھی۔ تو بدھسٹوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے صحابہ کرام نے اس خطے کو فتح کیا، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہمارے پشتون آباء و اجداد نے بحیثیت قوم اسلام قبول کیا، بحیثیت قوم سارے مسلمان ہوئے۔ اس وقت سے لے کر جہانگیر کے زمانے تک یہاں صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق، متفقہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات تھی ان کے مطابق مسلمانوں کی اسلامی وحدت قائم تھی اور دین کی بنیادیں مستحکم تھی، اور یہ معاشرہ ایک عقیدے، ایک فکر، ایک کلمہ، وحدت فکر، وحدت عقیدہ، وحدت نظریہ کے ساتھ یہ معاشرہ چل رہا تھا۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جہانگیر کے حرم میں نور جہان داخل ہوئی۔ نور جہان کا ایک خاص مسلکی پس منظر تھا، اور وہ جہانگیر کے سیاسی فیصلوں پر اثر انداز بھی تھی۔ تاریخ کا ادنا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے۔ نور جہان نے اس دور میں جو سیاسی تقرریاں کروائیں، تو مغل سلطنت کا جو بندوبست تھا ہمارے اس خطے کا، تو اٹک سے لے کر ٹل تک یہ بنگش بالا، مغل کا پہلا صوبہ تھا بنگش بالا، اور ٹل سے لے کر جہاں تک مغل حکومت کے بارڈر تھے وہاں تک جناب یہ تھا بنگش پایان۔ اس بنگش پایان میں نور جہان نے اپنے مسلکی پس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک گورنر مقرر کیا۔ مغل سلطنت میں ان قبائل علاقوں کے گورنروں کو سالار کہا جاتا تھا۔ تو سالار بنگش پایاں جو اس نے مقرر کیا وہ ایک خاص مسلکی پس منظر رکھتا تھا۔ یہاں سے مسلکی اختلاف شروع ہو گیا ہمارے اس خطے میں، جسے صحابہ نے فتح کیا تھا، جس میں وحدت فکر تھی، وحدت کلمہ تھا، یہاں سے وہ افتراق شروع ہوا۔ گورنر کے ہاتھ میں ظاہری بات ہے ہمارے سیاسی نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی پاور ہوتی ہے، تو اس نے اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کیا وہ اس کا ہمارے دو خطوں میں، کرم اور اورکزئی، اس میں بڑے خطرناک اثرات برآمد ہوئے۔ جہانگیر چلا گیا دنیا سے، شاہ جہان کا دور آیا، تو شاہ جہان نے دیکھا کہ یہاں قبائلی علاقوں میں تو تصادم ہو گیا، کیونکہ جب ایک فکر کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں ایک نئی فکر آتی ہے تو لازمی بات ہے اختلاف ہوتے ہیں، اور اس اختلاف کے نتیجے میں شدت پسند عناصر تصادم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، روزمرہ کا معمول ہے ہمارے سامنے۔ ہر بندہ معتدل بھی نہیں ہوتا، ہر بندے کی دماغی کیمسٹری بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کے بات کو ایک خاص سطح پر لے کر ہضم کرے۔ تصادم یقین ہوا۔ تو شاہ جہان نے، محمد صالح کمبو نے لکھا ہے کہ یہاں سے شاہ جہان نے سالار کو گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا،
لیکن معاشرے میں جو وہ کام کر چکا تھا اس کے اثرات ایسے برآمد ہوئے کہ کچھ لوگ ان مسلکی اختلافات کو پھیلانے کے لیے تصوف کے نام پہ یہاں بیٹھ گئے، لوگوں کو تعویذیں دے کر، دم کروا کے، اور مختلف قسم کے یہ جو تعویذ والے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، تصوف کے نام پہ تعویذ کا ایک کاروبار مزاروں کا یہ چل پڑا، اور اس سے ہمارے معاشرے میں خصوصاً خواتین ان کے عقائد بڑے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاتون کو جہاں پتہ چل جائے نا کہ دم والا آدمی ہے تو اس کو جناب رسو سے باندھ دو، وہ نہیں بنتی، پہنچ جاتی ہے، اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو تعویذ والے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب جناب ہمارے اس خطے کے جو روحانی پیشوا تھے حضرت سید آدم بنوری رحمت اللہ علیہ، وہ اس وقت آگرہ میں تھے، اور سید آدم بنوری رحمت اللہ علیہ سے جو لوگ بیعت تھے اور ان کے سلسلے تصوف میں تھے وہ اکثریت ہمارے قبائلی علاقوں کی تھی۔ جب یہ لوگ وہاں جاتے تھے تو حضرت سید آدم بنوری رحمت اللہ علیہ علاقے کے حالات پوچھتے تھے، علاقے میں کیا حال ہے، امن کا کیا حال ہے، لوگوں کے عقائد کا کیا حال ہے، تو لوگ بڑے تشویشناک حالات سناتے تھے کیونکہ تصادم ہو چکے تھے، اور ایک نئی فکر یہاں پر لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو حضرت سید آدم بنوری کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے علاقے کی اگر یہ صورتحال ہے تو یہاں کو مستقبل میں امن برباد ہوگا، لوگوں میں، خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ سب سے مضبوط اختلاف وہ عقیدے کا ہوتا ہے، اور عقیدہ ایسا بانٹ دیتا ہے لوگوں کو، عقیدے کا اختلاف، کہ بھائی بھائی کے اوپر پستول تاننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تلوار تاننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سید آدم بنوری کو یہ سارے حالات کی پر تشویش تھی، تو حضرت سید آدم بنوری نے سوچا کہ ایک مضبوط شخصیت جو صحیح تصوف میں باکمال شخصیت ہو، صاحب کشف و کرامات ہو، اس کی توجہ میں اتنی قوت ہو کہ وہ اس بدعقیدتی کا جو طوفان میرے خطے میں چل پڑا ہے اس کے سامنے بند باندھ سکے۔ تو حضرت سید آدم بنوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے سب سے اجل خلیفہ ان کو کہا کہ میں تیری تشکیل کوہاٹ کر رہا ہوں، آپ نے جا کے کوہاٹ میں بیٹھنا ہے اور لوگوں کی صحیح دینی رہنمائی درست تصوف کے ذریعے کر کے لوگوں کا تعلق تعویذوں، گنڈوں اور قبروں سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور وہ شخصیت یہ ہے جو میرے دائیں طرف آسودہ خاک ہے، حضرت سید عبداللہ کوہاٹی رحمت اللہ علیہ المعروف حاجی بہادر صاحب۔ حضرت حاجی صاحب آئے، یہاں بیٹھے، زبان پشتو نہیں تھی، زبان اردو تھی، لیکن یہاں بیٹھ کر حاجی صاحب نے اپنے روحانی قوت سے اور اپنے صحیح تصوف کے تعلیمات سے کوہاٹ کے خطے کو الحمدللہ بدعقیدتی کی طوفان سے محفوظ کیا۔ اور جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور آیا تو اورنگزیب عالمگیر کی کوشش تھی اپنے سلطنت کے استحکام کے لیے کہ برصغیر کے اولیاء اللہ، بڑے علماء وہ آگرہ میں ہوں۔ انہوں نے حضرت حاجی صاحب کو بہت منتیں کی کہ آپ واپس آ جائیں آگرہ۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے شیخ نے جس جگہ بٹھایا ہے وہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر کی درخواست پر بھی آپ واپس نہیں گئے، اور آج بھی حاجی صاحب کی اولاد تک الحمدللہ آج بھی کوہاٹی ہے، اور شاید کہ ماشاءاللہ۔ تو یہ نسبتیں ہیں ان بزرگوں کی، یہ تاریخی حوالے سے یہ جو سلسلہ آج ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کریں، اپنے عقیدے کے حوالے سے درست رہنمائی کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی، تو اس کا سلسلہ چلا تھا حضرت حاجی صاحب سے، الحمدللہ آج یہ سلسلہ حاجی صاحب کے فرزندان روحانی کے ہاتھ میں۔ چونکہ موضوع میرا حضرات اہل بیت ہے، اور صرف ایک تاریخی مناسبت سے کہ ہم اسی آستانے پہ بیٹھے ہیں جس آستانے سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اس سے تاریخی حوالے سے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ اب آتے ہیں حضرات اہل بیت کی طرف اور امام حسین علی مقام کے حیات طیبہ کی طرف۔ میرے بھائیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے
کہ میں تمہارے لیے 2 رہنما چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یا 2 خلیفہ چھوڑ رہا ہوں، یا 2 نائبین چھوڑ رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ بعض روایات میں کتاب اللہ و سنتی، مسلم شریف میں حضرت زید بن ارقم سے، مسند احمد میں، ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے کتاب اللہ و اطرتی، جس کو حدیث الثقلین کہا جاتا ہے، اور اہل تشیع کے ہاں حدیث ثقلین کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہمارے بزرگوں نے جو تشریح کی ہے، ہم اپنی تشریح کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی۔ تو حدیث ثقلین کی جو ہمارے محدثین نے جو شرح کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حضرات اہل بیت واجب التعظیم ہیں، حضرات اہل بیت کی تعظیم واجب ہے، فرض اور ضروری ہے، اور جس طرح صحابہ کرام کی تعظیم میں کوئی کوتاہی کرتا ہے اور وہ بددین ہے، حضرات اہل بیت کی تعظیم میں کوتاہی کرنے والا اس سے بھی بڑا بددین ہے۔ دوسری بات کہ حضرات اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن نمونہ ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت سے ایک رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو حضرات اہل بیت کی زندگی، ازواج مطہرات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر امام زین العابدین تک، حضرات اہل بیت کی ساری زندگی میرے لیے، میرے سیاسی رہنماؤں کے لیے، میرے مذہبی رہنماؤں کے لیے، میرے جناب تحریکوں کے لیے، میری سیاسی سماجی تنظیموں کے لیے، اس پورے یہ جو ڈسکورس ہے، پورا پیراڈائم، اس میں زبردست رہنمائی موجود ہے۔ تھوڑا تھوڑا اس کا مختصر مذاکرہ کریں گے۔ حضرات اہل بیت جب یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر سیاسی وحدت پیدا ہو گئی، امت ایک سیاسی شخصیت پر مجتمع ہو گئی، امت جناب سیاسی اعتبار سے ایک مٹھی بن گئی، امت میں وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت حضرات اہل بیت امت کے دھارے کا حصہ رہتے ہیں، امت کو مضبوط کرتے ہیں، امت کے ہر عمل، ہر کاوش میں ان کی رہنمائی، ان کی مقتدائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس وقت حضرات اہل بیت نہ اپنا سیاسی تشخص بناتے ہیں، نہ اپنا سیاسی علیحدہ سیٹ اپ بناتے ہیں، نہ اپنی سیاسی شناخت بناتے ہیں، نہ امت کو افتراق کے راستے پہ ڈالتے ہیں۔ یہ اسوہ ملتا ہے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جس وقت حضرت علی نے دیکھا کہ امت حضرت ابوبکر صدیق پہ متحد ہو گئی، امت حضرت عمر فاروق پہ متحد ہو گئی، امت خلیفہ ثالث حضرت عثمان پہ متحد ہو گئی، کوئی روایت ہماری تاریخ یا ان کی تاریخ سے، ہماری کتاب یا ان کی کتاب سے کوئی ایک روایت پیش کر دے کہ حضرت علی نے جدا سیاسی سیٹ اپ بنایا ہو، جدا سیاسی نظریہ لیا ہو، جدا سیاسی پہچان بنائی ہو، جدا سیاسی تشخص بنایا ہو۔ جو لوگ حضرات اہل بیت کا نام لیتے ہیں وہ امت کی سیاسی وحدت کو دیکھتے ہیں، وہ سیاسی مشترکات کو دیکھتے ہیں۔ اگر امت وحدت فکر سے، وحدت عقیدہ سے، وحدت کلمہ سے متصف ہے تو وہ محض اپنی سیاسی پہچان کے لیے، محض اپنی سیاسی شناخت کے لیے امت کے اندر علیحدہ جماعتیں، علیحدہ تہذب، علیحدہ شناخت پیدا نہیں کرتے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ 1400 سال سے امت کے اندر جو لوگ علیحدہ سیاسی شناخت لے کر بیٹھے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے ہیں، تو کیا ان کو حق ہے کہ وہ اہل بیت کا نام لیں؟ اہل بیت تو وہ تھے جنہوں نے جب دیکھا کہ امت میں اتحاد ہے تو انہوں نے امت کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی کسی سیاسی شناخت کا اظہار نہیں کیا۔ جس وقت اہل بیت، دوسری رہنمائی، جس وقت حضرات اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ امت میں اختلاف پیدا ہو گیا، امت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، امت کے اندر افتراق پیدا ہو رہا ہے، بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، اور ان کا بند باندھنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے جو شخصیت آگے آئے گی، جو اس بحران میں امت کی قیادت سنبھالے گی، اس شخصیت کو اپنوں کا اختلاف بھی سہنا ہوگا، اس شخصیت کو غیروں کی سازشیں بھی سہنی ہوں گی،
اس شخصیت کو جلا وطن بھی، اپنا وطن بھی چھوڑنا ہوگا، اس شخصیت کو تلواریں اور نیزے بھی سہنا ہوں گے، اس شخصیت کو آل و اولاد کی قربانی بھی دینا ہوگی۔ تو اس موقع پر اہل بیت ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ اس بحران میں کوئی اور آگے ہو جائے، میں کیوں امت کی لگام اس بحران میں سنبھال کر خود کو ان مشکلات کے سامنے کروں، کیوں ان مصائب کا سامنا کروں، بلکہ حضرات اہل بیت قدم اٹھاتے اور امت کی وہ کشتی جو بے ملاح رہ چکی اس کے ملاح بنتے ہیں اور اس کشتی کو ساحل بکنار کرتے ہیں۔ وہ اپنوں کا اختلاف سہتے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ سے سہتے ہیں، وہ تلواروں کے زخم سہتے ہیں، وہ جنگوں میں کود جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ امت کا شرازہ دوبارہ جوڑ دیں، امت کو دوبارہ متحد کر دیں، امت کو دوبارہ سلک وحدت میں پرو دیں۔ یہ اسوہ بھی ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں ملتا ہے، جس وقت حضرت عثمان کے خلاف مصر سے بغاوت اٹھ کے آ گئی اور خلیفہ ثالث مظلومیت کی حالت میں اپنے گھر میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حالات ایسے تھے، زمینی حقائق ایسے تھے کہ اگر اس طرح کی بغاوتیں اٹھ گئیں، آج مصر سے بغاوت اٹھی ہے، کل عراق سے اٹھے گی، پرسوں ایران سے اٹھے گی، پرسوں کسی اور جگہ سے اٹھ جائے گی، امت کا تو شیرازہ بکھر جائے گا۔ اب ایک شخصیت کی ضرورت تھی جو شخصیت میدان میں کود کر امت کی قیادت سنبھالے، لیکن اس قیمت پر کہ اسے اپنوں کا اختلاف بھی سہنا ہوگا، اسے غیروں کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسے ہر طعنہ سہنا ہوگا، اسے اپنا وطن چھوڑنا ہوگا۔ اب اس کے لیے حضرات اہل بیت اگر اس دین کے خیر خواہ و غمخوار نہ ہوتے، وہ بیٹھ جاتے گوشہ عافیت میں، کہتے کوئی اٹھ جائے گا، کوئی جناب سنبھال لے گا امت کے اس جو ہے وہ اس قافلے شخص جان کی قیادت کو کوئی لے لے گا اور اس بے ملاح کشتی کو کوئی سنبھالے گا۔ نہیں، حضرات اہل بیت اس وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتے، حضرت علی خود آگے بڑھے ہیں، انہوں نے اپنوں کا اختلاف بھی سہا ہے، انہوں نے خارجیوں کی ساتھ سے بھی صحیح ہے، انہوں نے سوائیوں کی ساتھ سے بھی صحیح ہے، انہوں نے باقیوں کو بھی سنبھالا ہے، انہوں نے باقیوں کو ایک دائرے میں بند کر کے ان کے شر سے بھی امت کو بچایا ہے، انہوں نے مدینہ الرسول کو بھی چھوڑا ہے، اللہ کے رسول کے دربار کو بھی چھوڑنا پڑا، وہ کوفہ چلے گئے۔ یہ ساری قربانیاں اہل بیت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تاکہ امت کا شیرازہ جوڑ دیں۔ یہ اسوہ ہمیں حضرات اہل بیت سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب امت پہ سخت حالات آ جائیں، سیاسی بحران، سماجی بحران، اس وقت جو گوشہ عافیت ڈھونڈتے ہیں وہ اہل بیت کے پیروکار نہیں ہوتے۔ اہل بیت کے پیروکار آگے جاتے ہیں، وہ ان بحرانوں میں امت کی قیادت سنبھالتے ہیں اور امت کو ان بحرانوں سے نکالتے ہیں۔ جیسے حضرت علی نے 4.5 سال بحرانوں کا مقابلہ کر کے وہ گراؤنڈ بنایا کہ نہروان نے خارجیوں کی کمر توڑ دی، عبداللہ بن سبا اور اس کے حواریوں کو زندہ جلا کر ان کی کمر توڑ دی۔ اور یہ حضرت علی کی حکمت عملی تھی کہ حضرت معاویہ کو 19 سال امن سے حکومت کا موقع ملا ہے۔ اگر حضرت علی خوارج کی کمر نہ توڑتے، حضرت علی ان باغیوں کو ایک دائرے میں بند نہ کرتے، حضرت علی ان سازشوں اور سازشیوں کا کلا کما نہ کرتے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بعد میں آنے والے صحابہ اور بعد میں آنے والے خلفاء کو امن اور چین سے حکومت کا موقع مل جاتا۔ یہ قربانی اہل بیت نے دی ہے۔ تو لہذا اہل بیت کے پیروکار سختیوں میں، بحرانوں میں امت کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تیسری رہنمائی، جس وقت حضرات اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر وحدت کی شکل پیدا ہو گئی ہے، امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ امت اکٹھی ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، امت قوت ایک مٹھی بن جائے، لیکن یہ وحدت پیدا ہونے کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے۔ حضرات اہل بیت دیکھتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت ہے، اور وہ قربانی یہ ہے کہ حضرات اہل بیت اپنا حق چھوڑ دیں اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ تو حضرات اہل بیت آگے بڑھتے ہیں، وہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ امت کو وحدت میں پرونے کے لیے، امت کو ایک کرنے کے لیے، امت کو ایک مٹھی بنانے کے لیے۔ اور یہ اسوہ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ملتا ہے،
جس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب صفین اور جمل کی گرد بیٹھ رہی ہے اور امت میں امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ امت دوبارہ حضرت معاویہ کی قیادت میں اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک قربانی درکار ہوگی کہ حسن خلافت سے دستبردار ہو جائے، تو وہاں حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، حضرت معاویہ کے حق میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بتاؤ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ بھائی امت کو جوڑنے کے لیے یہ ہمارے سیاسی زعماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیاسی ماحول سے ہم سے زیادہ واقف ہے، کوئی اپنے کونسلرشپ کی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کونسلرشپ کی سیٹ، اور میرا حسن وہ اپنی پوری خلافت چھوڑ رہا ہے، پوری خلافت۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد قربانی درکار ہے، واحد قربانی امت کو جوڑنے کے لیے، اور وہ قربانی کیا ہے کہ اہل بیت اپنا حق چھوڑ دیں، دستبردار ہو جائیں اور اپنا حق کے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دیں، وہ اس قربانی کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات اہل بیت کا اسوہ ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں امت کی وحدت اور امت کو جوڑنے کی بات آئے لیکن وہاں قربانی آپ کی ذات کی لگتی ہو تو آپ دستبردار ہو جاؤ، آپ حقیقی اہل بیت کے نمائندے ہو۔ جس وقت ہم اگلا سبق حضرات اہل بیت جس وقت دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، صحابہ کا مبارک عہد ختم ہو چکا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک ایسا استبدادی سیاسی نظام آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے حقوق پامال کرے گا، جو لوگوں کی عزتیں اچھالے گا، اس میں حضرات اہل بیت دیکھتے ہیں کہ محدود پیمانے پہ صحیح، محدود پیمانے پہ صحیح ایک امکان موجود ہے، اگر اس امکان کو استعمال کیا جائے تو ہم خلافت علی منہاج النبوہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو حضرات اہل بیت تمام زمینی خطرات کو نظر انداز کر کے، تمام جو ہے ادھر ادھر کے حالات کو نظر انداز کر دے، وہ اس امکان کو استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ امت کو اس استبدادی نظام سے بچایا جائے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے جو موقع مل رہا ہے اس موقع کو استعمال کر کے کام کیا جائے۔ یہ اسوہ ہمیں حضرت حسین کے ہاں ملتا ہے۔ جس وقت حضرت حسین اچھا مجھے جو 1 گھنٹے کا وقت ملا ہے اور یہ اگر نعروں میں ختم ہو گیا تو میں زیادہ وقت لے لوں گا۔ اچھا جی، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت معاویہ کا مبارک عہد ختم ہو گیا اور یزید اپنے جبر و استبداد سے صحابہ کی بیعت لینا چاہتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ صدیقیت، دیکھو امت میں ہر دور میں ایک صدیق ہوتا ہے اور صدیق اکبر ہوتا ہے، صحابہ سارے صدیق تھے لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق تھے۔ یہ صدیق اکبر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ امت پر جب بحران آتا ہے تو بعض اوقات زمینی حقائق اس بحران کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، صدیق اس کے بالکل الٹ چل رہا ہوتا ہے۔ امت کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ صدیق اس بحران سے اس طریقے سے کیوں نمٹنا چاہتا ہے، لیکن امت کا جو صدیق ہوتا ہے ہر دور میں، اس کی نگاہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی اس کی نگاہ کی گہرائی تک نہیں پہنچتا، وہاں امت کو صدیق کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی تو منکرین نبوت کا فتنہ اٹھ گیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھ گیا۔ سارے صحابہ اس بات پہ متفق تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکرین زکوٰۃ کے بارے میں ذرا نرم موقف اختیار کرنا چاہیے،
سب نے حضرت عمر کو نمائندہ بنا کے بھیجا کہ آپ جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ 2 جملے فرمائے. حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ ایک جملہ اتنا وزنی ہے کہ عالم اسلام کی 1400 سالہ احیائی تحریکوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس جملے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، وہ پلڑا جھک جائے گا. آپ نے فرمایا ینقص الدین وانا حی، کیا اللہ کے دین میں کمی کی جائے گی، اللہ کا دین پامال کیا جائے گا، ابوبکر زندہ ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیت، حضرت عمر کو 2 تھپڑ مارے سینے پہ تھپڑ مارے حضرت عمر کو، اور فرمایا جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر تھا، اسلام میں کمزور بات کرتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں جب تھپڑ میرے سینے پہ لگ گئے، ابو بکر کا موقف میرے اوپر روشن ہو گیا اور میرا بھی شرح صدر ہو گیا کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. تو صدیق جو کچھ کہتا ہے ضرور نہیں کہ وہ اور کسی کو سمجھ میں آ جائے. حضرت حسین اپنے وقت کے صدیق اکبر تھے. حضرت حسین یزیدی استبداد کا جو معاشرے پر اثر دیکھ رہے تھے، ضرور نہیں کہ وہ اثر کسی اور کو دکھائی دے. اب لوگ کہتے ہیں نا باقی صحابہ کیوں نہیں نکلے، ٹھیک ہے جی، تو سارے صحابہ قابل احترام، سارے صحابہ صدیق، لیکن اس عہد کا صدیق اکبر کون تھا؟ وہ حضرت حسین تھے. اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں. آپ نے حاضرین سے کہا کہ اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے افضل شخصیت یہ ہے. تو حضرت حسین جو کچھ دیکھ رہے تھے، اور اس میں ایک امکان تھا کہ حضرت حسین کو عراق والوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر آپ آ جائیں ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس امکان کو دیکھا تو آپ نے اقدام کیا، آپ گئے تاکہ خلافت علی منہاج النبوہ کا اگر ایک موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو استعمال کیا جائے. وہ الگ داستان ہے، آخر میں آ رہی ہے کہ اہل عراق نے پھر کیا کیا. جس وقت اہل بیت کے اسوہ سے اگلی رہنمائی، جس وقت حضرات اہل بیت یہ دیکھتے ہیں، جس وقت حضرات اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اب اگر ہم امت کے اندر سیاسی جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے ٹکراؤ اور کشت و خون. تو امت کو کشت و خون سے بچانے کے لیے، ٹکراؤ سے بچانے کے لیے، وہ امت کا جیسا کیسا سیاسی نظام ہوتا ہے اس سیاسی نظام پر قناعت کر کے اپنی ساری توجہ معاشرے پر صرف کرتے ہیں. معاشرے میں تعلیم، دعوت، تبلیغ، بیت، تلقین، رہنمائی، اپنی ساری قوت اس پہ لگا دیتے ہیں. یہ اسوہ ہمیں امام زین العابدین کے ہاں سے ملتا ہے. جس وقت حضرت زین العابدین نے دیکھا کہ میرے والد کے ساتھ اپنے لوگوں نے بے وفائی کر کے اور انجام کہاں پہنچا کہ والد شہید ہو گئے، ان کی جماعت شہید ہو گئی، اب اگر میں اس راستے پہ چلوں گا سوائے کشت و خون سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو حضرت زین العابدین نے بجائے سیاسی سیٹ اپ میں محنت کرنے کے معاشرے میں بیٹھ کر امت کے اندر دعوت کا کام کیا، تعلیم کا کام کیا، تدریس کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، بیت اور تلقین کا کام کیا. اور جو لوگ معاشرے کے اندر خود کو معاشرے کی دینی رہنمائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاشروں میں عجیب اعزاز دیتے ہیں. وہ معاشرے حکمرانوں کے سامنے تو نہیں جھکتے لیکن ان اللہ والے فقراء کے سامنے پھر جھکتے ہیں. اس لیے قباسی خلیفہ حجر اسود کو چومنے کے لیے زور لگا رہا تھا اور کوئی اسے راستہ نہیں دے رہا. بیت اللہ پہ رش ہے، حجر اسود چومنے کے لیے وہ بڑھ رہا ہے، اس کے گارڈ زور لگا رہے ہیں، راستہ نہیں ملا. ایک طرف کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہے کہ ایک فقیر منہ شخصیت آ رہی ہے، نہ کر و فر ہے، نہ جناب گارڈ ہے، نہ کوئی جاؤ دبدبا ہے، فقیرانہ لباس ہے. جب وہ آئی تو لوگ ایسے چھٹتے گئے دو طرفہ اور راستہ بنتا گیا اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں اور چھٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ حجر اسود پہ پہنچے. انہوں نے بوسہ دیا حجر اسود کو اور واپس مڑے. تو یہ عباسی خلیفہ ان کو جانتا تو تھا لیکن تجاہل عارفانہ سے کہنے لگا بھی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟
تو فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا، اس نے جو اشعار پڑھے سبحان اللہ، انہوں نے کہا یہ امام زین العابدین ہے۔ تو پھر بادشاہوں کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی جو قدر و منزلت ان اللہ والے فقراء کی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو بلا معاوضہ، بلا کسی لالچ، بلا کسی دنیائی وجاہت کے لالچ کے خود کو جناب معاشرے کے دینی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین کا یہ اسوہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ تم جناب سسٹموں کو بدل دو گے۔ اگر تم سے سسٹم نہیں بدل رہا اور اس سسٹم کو بدلنے کی محنت کے نتیجے میں سوائے امت ٹوٹنے کے اور احتراق کے اور خشک و خون کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو معاشرے پہ اپنی محنت کرو، معاشرے کا عقیدہ بچاؤ، معاشرے کا دین بچاؤ، معاشرے کی دینی رہنمائی کرو۔ تو یہ ایک مختصر سا سلسلہ ہے، اگر اس کو پھیلایا جائے بہت پھیل سکتا ہے۔ حضرت علی سے لے کر حضرت زین العابدین تک اہل بیت کا یہ اسوہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ معاشرے میں دینی خدمت کیسے کرنی ہے، کس وقت کس چیز کو ترجیح بنا کے آگے بڑھنا ہے، کس وقت معاشرے میں واپس آنا ہے، کس وقت حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، کس وقت کون سا موقع ہے جس وقت آپ نے جناب معاشرے کے اندر بیٹھ کے دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تلقین کا کام کرنا ہے۔ یہ پورا منظرنامہ امت کو حضرات اہل بیت سے مل رہا ہے، اور یہی ہے اس حدیث کا مفہوم کہ حضور نے فرمایا میں تم میں کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، اپنے لیے اہل بیت سے رہنمائی لینا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حضرات اہل بیت کے اس اسوہ کو اپنی پوری دینی جدوجہد کے اندر سامنے رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں مختصر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، ایک آپ کا بچپن ہے، ایک آپ کی جوانی ہے، اور ایک دور یزیدیت میں جو واقعہ کربلا ہوا ہے یہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کا بچپن بیان ہوتا ہے اور بچپن سے ڈائریکٹ کربلا میں پہنچا دیتے، چھلانگ لگا کے کربلا پہنچ جاتے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو تاثر لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہزادہ قسم کا آدمی تھا معاذ اللہ، اور گھر میں وظائف ملتے تھے اور جناب بڑا پرسکون زندگی ہوگی ان کی، کیونکہ لاڈ پیار ہر طرف سے مل رہا ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیں، وہ ایک مجاہد کی زندگی تھی، وہ ایک زبردست سیاسی رہنما کی زندگی تھی، اور وہ ایسی دبنگ شخصیت کی زندگی تھی کہ جس نے افریقہ کی صحراؤں اور خراسان کے گلزاروں اور ریگزاروں کو اپنے نعرے تکبیر سے اور اپنے جہاد سے اور اپنی گھوڑوں کے ٹاپ سے گرم رکھا ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھی۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کتنی ہے؟ 4 ہجری، شعبان 5 یا 4، 2 اقوال ہیں، شعبان 4 ہجری آپ کی پیدائش ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ فرمانے کے وقت، پردہ فرمانے کے وقت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ہے 7 سال، 6.5 7 سال۔ ہمارے احادیث میں بچوں کے ساتھ اسلامی معاشرت میں تعامل کا جو نظام ملتا ہے، اس نظام کا 80% حصہ وہ مستنبط ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات حسنین کے ساتھ رویے سے۔ بچوں کو کیسے رکھا جائے، بچوں کی تربیت کیسی کی جائے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیسے کیا جائے، بچوں کی تعلیم میں ان کی نفسیات کا خیال کیسے رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرات حسنین کے لیے سواری بن جاتے تھے، اور خود سواری بن کر ان کو کندھوں پہ سوار کر کے پھرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن کے دونوں کو گھما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اذراہ مزاح فرمایا، یا رسول اللہ کیا سوار ہے؟ فرمایا ابوبکر یہ بھی تو دیکھو سواریاں کیسی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو 6-7 سال کے بچے کے لیے تھپڑ ہے اور ڈنڈے ہیں، اسکول میں ڈنڈا، قاری صاحب کے پاس مسجد میں ڈنڈا، گھر میں تھپڑ اور ڈنڈا۔ یہ ہماری تربیت کا، ہمارے پٹھانوں کی تربیت کا، ہم بچوں کی نفسیات کا تربیت میں یہ خیال رکھتے۔ پورے ذخیرے احادیث میں ایک مثال لے آؤ
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے بچے کو ڈانٹا ہو، تھپڑ مارا ہو، یا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین بات کے آتے ہیں، گرتے ہیں، آپ خطبہ چھوڑ کے جا کے ان کو اٹھاتے ہیں، صحابہ کے مجمع میں ان کو گود میں اچھال کر انہیں بوسے دیتے ہیں۔ یہ ثقافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرات حسنین کے بچپن کو لے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ان سے دیکھیں کہ حضور نے ان کو کھلانے کے وقت کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حفاظت کے لیے کیا کیا، تعویذات لکھیں، دعائیں سکھائیں، عبادات سکھائیں، کیا 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 ان کی تعلیم تربیت کے لیے۔ یہ سارا نظام آپ کو حضرات حسنین کی زندگی سے سمجھ آئے گا۔ پھر حضرات حسنین کا دوسرا دور جب شروع ہوتا ہے، اس میں اولی حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور 2 سال چلا تقریباً، اور پھر حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر جس وقت حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں کتنے سال ہیں؟ 9 سال، اور 9 سال کا بچہ ہے۔ لیکن اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین سے کیا تعامل رکھا۔ عراق فتح ہوا، ہیرا، وہاں سے حضرت خالد بن ولید نے غنائم بھیجے، اور ان غنائم میں عمدہ عمدہ لباس تھے۔ ان لباسوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑا دیکھا جس کو تلیسان کا کپڑا کہا جاتا تھا، اور تلیسان عرب کا سب سے مہنگا کپڑا تھا، سب سے عمدہ کپڑا تھا۔ بادشاہوں کے بیٹے پہنتے تھے، شہزادے پہنتے تھے، عام لوگوں کو میسر نہیں آتا تھا۔ جب وہ تلیسان کا کپڑا حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو اٹھا کے ایک طرف رکھا، کہا یہ حسین اور حسن کے لیے۔ کیونکہ صحابہ اپنے معاشرے میں جن کو شہزادے سمجھتے تھے، صحابہ کرام جس کو گلشن نبوت کے پھول جانتے اور مانتے تھے، وہ حضرات حسنین تھے، یہ ان کا حق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کپڑا ان کے حوالے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حکمران ہے، 11 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، ہمارے پاکستان سے بڑا ان کا جو ہے وہ حکومت کا ایریا، ملک پاکستان سے زیادہ ہے۔ کتنی مصروفیات ہوں گی اتنے بڑے حکمران کی۔ اور اس کے دور میں جو بحران تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو بحران، ان بحرانوں کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرات حسنین کو کیا توجہ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، کسی اہم بات پہ مشورہ ہو رہا ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، سامنے سے حضرت حسین اور حضرت حسن کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بات چھوڑی اور دونوں شہزادوں کو اپنے قریب کیا اور اپنے ساتھ لگایا اور انہیں توجہ دی، اور پھر حضرت علی سے فرمایا، علی یہ میرے شہزادے تو میرے محبوب کے زیادہ مشابہ ہے بنسبت آپ کے۔ آپ سے زیادہ یہ کس کے مشابہ ہیں؟ میرے محبوب کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اس بات پہ حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ اس میں ہمارے بڑوں کو، مذہبی بڑوں کو، سیاسی بڑوں کے لیے سبق ہے کہ اپنی سیاسی مصروفیات، اپنے مذہبی مصروفیات، اپنی بڑے جو ان کے بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان بڑی ذمہ داریوں میں بچوں کو نظر انداز نہ کریں۔ جب بچے آئیں ان کے مستقل توجہ دیں۔ یہاں حضرت علی کے بچے آئے تو حضور حضرت صدیق نے ان کو مستقل توجہ دی۔ بچوں سے ایک آدھ خوش طبعی کی بات کر لیا کریں، اس سے بچے کی نفسیات مضبوط ہوتی ہے، اس سے بچے میں خود اعتمادی ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے بچے کے اندر ایک مضبوطی اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر باپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ باپ سے گپ شپ لگا رہے ہیں تو بیٹوں کو مستقل توجہ دیں۔ یہ اسوہ صدیقی ہے۔ حضرات حسنین کے ساتھ تعامل سے ہمیں یہ اسوہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کا۔ حضرت عمر کی حکومت مبارکہ 10 ساڑھے 10 سال جو چلی، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 19 سال سے پہنچی، 9 سال سے 19 سال تک۔ یہ تعلیم و تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس دور میں حضرت عمر نے کیا اکرام کیا۔ حضرت عمر کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ساری مردم شماری ہوئی اور امت مسلمہ کے ہر شہری کا بیت المال سے وظیفہ اور تنخواہ مقرر ہوئی۔ تنخواہ کی جو کیٹیگری تھی، اس میں پہلی کیٹیگری کے اندر اصحاب بدر کو رکھا گیا اور ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوا 5,000 درہم سالانہ۔
اور شہریار صاحب اس زمانے میں 10 درہم کا اونٹ آتا تھا، اور اونٹ آج کل کتنے کا ہے؟ 5 لاکھ کا، 4-5 لاکھ۔ اب 5000 کا آپ حساب لگائیں کہ 5000 کی مالیت آج کے حساب سے کتنی بنتی۔ اب اصحاب بدر کے بعد پھر جناب درجوار سب کی تنخواہیں تھی، سب سے کم وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ 200 درہم تھا، اور حضرت علی کا وظیفہ بھی 5000 درہم تھا۔ حضرات حسنین کا وظیفہ بھی حضرت عمر نے 5000 درہم رکھا، باپ کے برابر رکھا ہے، چھوٹے بچے لیکن وظیفہ 5000 درہم رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گلشن نبوت کے وہ شہزادے ہیں کہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت دور فاروقی میں نظر انداز کر دیے گئے تھے، میں ان کی تواریخ سے بتا دیتا ہوں کہ ان کے وظیفے 5000 درہم تھے۔ وہ اپنی تاریخ کی کیا طویل کریں گے؟ جھوٹ میرے پیاروں، اس کی جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں والی یمن نے کپڑا بھیجا بچوں کی تقسیم کے لیے، مدینہ کے سارے بچوں پہ تقسیم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کپڑا پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ کپڑا حضرات حسنین کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے والی یمن کو پیغام بھیجا کہ حضرات حسنین کے شایان شان لباس تیار کر کے آپ بھیجیں۔ یہ تعامل تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمری نفسیات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نوجوانوں پہ ذمہ داریاں ڈالتے تھے تاکہ نوجوان ہمارے سامنے ذمہ داریوں کو اٹھا کر ان میں ایک مضبوطی پیدا ہو جائے۔ سیاسی ذمہ داریاں ڈالتے تھے، ملک کی سطح کی ذمہ داریاں ڈالتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جس کے اندر فہم و فراست، ذہانت، وہ حضرت عمر جس میں دیکھتے تھے اس کو اپنے قریب کرتے تھے۔ 14 سال 15 سال کے بچے ان کو اپنی مجلس میں لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو 14-15 سال کی عمر میں انہوں نے مرکزی شورا کا رکن بنایا۔ کیوں؟ کہ ان کی قرآن میں مہارت تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر بھی حضرت عمر کو ایک فہم اور ایک فراست نظر آئی۔ حضرت عمر نے حضرت حسین سے فرمایا کہ حسین میرے پاس آیا کرو، میرے پاس آیا کرو۔ تاریخ ابن عساکر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس آیا کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگلے دن چلے گئے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ عنہما گھر سے واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین نے بلایا ہے۔ ان کے آ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین تو گھر میں ایک بڑی سینسٹیو میٹنگ ہے، حساس۔ حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں شام سے، اور کسی سیاسی مسئلے پہ میٹنگ ان کی چل رہی ہے، اور گھر میں بالکل خلوت میں ہیں، اور گھر پہ انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ تو مجھے بھی اجازت نہیں ملی، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ بڑوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ حضرت حسین نے یہ نہیں جتلایا کہ بھائی ہمیں تو امیر المومنین نے خود بلایا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کو تھوڑی سی توجہ مل جاتی ہے تو وہ بڑوں کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ سے سیکھیں۔ حضرت حسین نے لحاظ کیا کہ جب اپنے صاحبزادے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حسین واپس چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر نے فرمایا کہ حسین میں نے آپ کو کہا تھا کہ آیا کرو، آپ آئے نہیں۔ کہا امیر المومنین میں آیا تو تھا، لیکن آپ کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ پرسنل میٹنگ چل رہی تھی، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی واپس جا رہے تھے تو میں بھی واپس گیا۔ انہوں نے کہا حسین آپ نے خود کو ابن عمر کے برابر سمجھ لیا، اجازت کی ضرورت ابن عمر کو ہے، عمر کی مجلس اور میٹنگ میں آپ کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر سیاسی معاملات میں انتہائی سینسٹیو شخصیت تھی، بہت حساس تھے، اور وہ سیاسی معاملات میں بہت کم اعتماد کرتے تھے۔ یہ ان کی فراست تھی، سیاسی معاملات میں بڑی حساس مضبوط شخصیت ہے۔ جب اتنی حساس اور مضبوط شخصیت اتنی خفیہ میٹنگ میں، اتنی حساس میٹنگ میں حضرت حسین کی آمد کو گوارا کر رہے ہیں، تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین کی فہم پر، فراست پر، ان کی پختگی پر انہیں اعتماد ہوگا۔ اس لیے وہ اتنے سینسٹیو میٹنگ میں بھی ان کی آمد کو گوارا کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ حسین اس قابل ہے
اور اس میں وہ صلاحیت ہے، اس 15 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہے کہ وہ اتنی حساس میٹنگ کی باتوں کو ہضم کر سکتا ہے، ورنہ کون حکمران اتنی حساس میٹنگ کے اندر کسی کو آنے کی اجازت دے سکتا ہے جب سارے لوگوں کو اس نے پابند کیا ہو کہ کوئی اندر نہ آئے؟ اسی کو آنے کی اجازت دے گا جس کے فہم فراست پر انہیں کیا ہوگا؟ اعتماد ہوگا۔ دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سیاسی معاملات میں حضرت عمر جس کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اس کو قریب کرتے تھے، تو حضرت حسین کے سیاسی تدبر پر بھی حضرت عمر کا ایک اعتماد تھا۔ اور اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اہل بیت سے اپنی کسی بات کو اگر خفیہ رکھتے، اپنے کسی سیاسی فیصلے کو، تو کیا وہ حضرت حسین رضی اللہ کو اس بات کی اجازت دیتے کہ آپ آئیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ دور عمری کا کوئی سیاسی فیصلہ ایسا نہیں تھا جس کو حضرات اہل بیت سے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد آتا ہے عثمانی دور، اور عثمانی دور اصل میں حضرات حسنین کے شباب کا دور تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں نوجوان ملک و ملت کے سیاسی مسائل میں، سماجی مسائل میں آگے بڑھتے تھے، کردار ادا کرتے تھے، سلطنت کے استحکام کے لیے، توسیع کے لیے، مضبوطی کے لیے۔ اب میں چند واقعات صرف سناتا ہوں۔ 26 ہجری میں والی مصر عبداللہ بن ابی سرح الاموی نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ مجھے اجازت دے، میں افریقہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے شورا کو بلایا، شورا میں یہ طے ہوا کہ عبداللہ بن ابی سرح کو اجازت دے دی جائے اس مہم کی۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا تھا، خلاف راجدہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو گورنر حملے کی اجازت چاہتا تھا، اس گورنر پہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ فوج اپنی تیار کرے، اپنی فوج مہیا کرے۔ مدینہ سے، مرکز سے صرف ان کو مخصوص لوگ دیے جاتے تھے، وہ مخصوص لوگ قیادت کے لیے ہوتے تھے، وہ مخصوص لوگ فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے تھے، وہ مخصوص لوگ مرکز کے نمائندے ہوتے تھے۔ اب جناب 26 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ہے کتنی؟ 22 سال۔ جب یہ شورا کا اجلاس ہوتا ہے، مدینہ سے انتخاب ہوتا ہے کہ افریقہ پر حملے کے لیے کن کو منتخب کیا جائے، کہ کون سی قیادت مدینہ سے روانہ کی جائے جو دستوں کی قیادت کرے، جو فوج کو کنٹرول کرے، جو وہاں فوج کی رہنمائی کرے۔ اب جب یہ انتخاب ہو رہا ہے، اس انتخاب کے اندر جو پہلا نام آتا ہے وہ حضرت حسن ابن علی کا آتا ہے، جو دوسرا نام آتا ہے وہ حضرت حسین ابن علی کا آتا ہے، جو تیسرا نام آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کا آتا ہے، جو چوتھا نام آتا ہے وہ عبداللہ ابن عباس کا آتا ہے، جو پانچواں نام آتا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کا آتا ہے۔ یہ سارے اہل بیت کے شہزادے ہیں، ان کو حضرت عثمان بھیج رہے ہیں اپنے فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے، فوجی قیادتوں کے لیے، سلطنت کے استحکام کے لیے، سلطنت کی توسیع کے لیے۔ عمریں کتنی ہے؟ 22 سال۔ عمریں کتنی ہے؟ 23 سال۔ عمریں کتنی ہے؟ 24-25 سال۔ آج 44 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے سیاسی فیصلوں میں جن پہ اعتماد کر رہا ہے، جن کو اپنا سیاسی نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہے، وہ گلشن نبوت کے شہزادے حسن اور حسین۔ اچھا بھائی، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، ان کو اپنی ہیروز کی کوئی تاریخ پتہ نہیں ہوتی۔ ناراض نہیں ہونا نوجوان، ہیروز کی تاریخ پتہ نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے طرابلس کا نام لیا نا، میں کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے کہوں کہ طرابلس کا موجودہ جغرافیہ مجھے بتائیں، موجودہ نام بتائیں، مدینہ سے اس کا فاصلہ کتنا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ فلمی ایکٹروں کے نام پتہ ہے، یہ اداکاروں کے نام پتہ ہے، کھلاڑیوں کے نام پتہ ہے، اور گلشن نبوت کے شہزادوں کے اور تاروں کی تاریخ جس سرزمین سے وابستہ ہے وہ معلوم نہیں، بلکہ حضرت حسین کی یہ تاریخ بیان ہی نہیں کی جاتی۔ مدینے سے فاصلہ ہے طرابلس کا، لیبیا کا شہر ہے ٹریپولی، پرانا نام ہے طرابلس۔ فاصلہ ہے 3059 کلومیٹر، 3059 کلومیٹر کا فاصلہ۔ ایک بیٹا نہیں، حضرت علی دونوں بیٹوں کو بھیج رہے ہیں۔ عمریں کتنی ہیں؟ 22 سال۔
عمری کتنی ہے؟ 23 سال. علاقے کا پتہ نہیں, علاقے کی زمینی صورتحال کا پتہ نہیں, دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں, اور جناب اپنے شہزادوں کو اس جنگ کے اندر جھونک رہے ہیں. کس کے لیے؟ دین محمدی کی حفاظت کے لیے, توسیع کے لیے, دور عثمانی میں خلافت عثمانی کے استحکام کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرات حسنین تو خلفائے راشدین کے دور میں ایمان چھپا کر تقیہ کر کے بیٹھے رہے, ارے بھائی یہ تقیہ ہے. ہتھیار باندھ کر 3059 کلومیٹر جا کے افریقہ کے صحراؤں میں لڑنا, فوج کی قیادت کرنا, وہاں مہمات سر کرنا, وہاں علاقوں کو فتح کرنا, 22-23 سال کے شہزادے, یہ ایمان چھپانا ہے یا ایمان کا اظہار ہے؟ اگلا جہاد جو حضرت دور عثمانی میں ہوا مضبوط, والی کوفہ سعید بن عاص الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ مجھے اجازت دے, میں خراسان کے باقی ماندہ علاقوں پر یلغار کرنا چاہتا ہوں, سیستان, خوزستان, اصفہان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شورا کو بلایا, اجازت مل گئی اسلامی فوج کو کہ وہ اقدام کرے. کوفہ سے فوج تیار ہو رہی ہے, مدینہ سے کنٹرول کرنے کے لیے کس کو قیادت بنا کے بھیجا جائے, جو وہاں دستوں کی قیادت کرے, جو وہاں فوج کو کنٹرول کرے, جو فوج کی رہنمائی کرے. جب نام لکھے جاتے ہیں, پہلا نام حضرت حسین کا لکھا جا رہا ہے, پہلا نام شورا میں حضرت حسن کا پیش ہو رہا ہے, پہلا نام حضرت عبداللہ ابن جعفر کا پیش ہو رہا ہے. یہ دور عثمانی کے وہ مہمات ہیں, عظیم تر مہمات, جن کی قیادتیں حضرت حسن نے کی, جن کی قیادتیں حضرت حسین نے کی. آپ سیستان اور خوزستان کا جغرافیہ چیک کریں, فاصلہ چیک کریں, 2500 کلومیٹر فاصلہ ہے مدینہ سے. اتنے دور آ کر حضرت علی کے شہزادے, اہل بیت کے شہزادے, گلشن نبوت کے شہزادے, سلطنت عثمانی کے, دینی سلطنت اور خلافت کے استحکام کے لیے, توسیع کے لیے, مضبوطی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور کن سرداروں کی قیادت میں لڑ رہے ہیں؟ اموی سرداروں کی قیادت میں لڑ رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. سعید بن عاص الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کا جرنیل ہے, اس کی قیادت میں لڑے ہیں, اس کی سیادت میں لڑے ہیں, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں اور بنو ہاشم میں رقابتیں تھی, یہ جھوٹے ہیں, تاریخ سے ناواقف ہے. تاریخ اٹھاؤ, زمانہ جاہلیت میں بنو امیہ اور بنو ہاشم حلیف قبائل تھے, رقیب قبائل نہیں تھے. یہ تاریخ کا جھوٹ ہے. حضرات اہل بیت کو ان کی قیادتوں میں لڑے, ہاں جن سے اختلاف کرنا تھا ان سے اختلاف کیا, انہوں جن میں کجی دیکھی ان کے خلاف تلوار نکالی, ان کے خلاف لڑے. دور عثمانی کا اگلا واقعہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لگے رہے جی, ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. اگر کسی نے جنگ بھی جانا ہو بعد میں جا سکتے. دور عثمانی کا ایک واقعہ اور سناتا ہوں, مجھے بھی احساس ہے ہمارے ان حضرات کی بڑی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سیاسی سفر درپیش تھا. شہریار صاحب, آپ کو سیاسی ٹور سے اہم سیاسی دورہ کرنا ہو, کن لوگوں کو منتخب کریں گے؟ سب ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو پرائم منسٹر بنائے اور جناب وہ بنائے. ہم تو یعنی مطلب ہے کہ نیک امیدی رکھتے ہیں اپنے, ہاں ایمان, یعنی مطلب قوم کی خدمت کے لیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنا سیاسی رفقا کن کو منتخب کریں گے؟ جن کو آپ اپنا ہم نظریہ سمجھتے ہیں, ہم فکر سمجھتے ہیں, رازدار سمجھتے ہیں, ملک و قوم کا خیرخواہ سمجھتے ہیں. کسی بھی سیاسی دورے میں ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں سیاسی رہنما جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے خیرخواہ ہیں, قوم کے خیرخواہ ہیں, ہمارے رازدار ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. حضرت عثمان اپنے صوبے کا دورہ کر رہے ہیں, مکے آ رہے ہیں, عمرے کا احرام بھی باندھ لیا, اپنے جن سیاسی ہم سفروں کا انتخاب کر رہے ہیں. پہلا سیاسی ہم سفر حضرت حسین رضی اللہ تعالی. ابن جریر طبری نے البدایہ والنہایہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. سیرت حسنین کریمین فوائد نافعہ جلد نمبر 2 حضرت مولانا محمد نافع کی, اس نے ان کو کوٹ کیا ہے, ان حوالوں کو لکھا ہے اس واقعے کو کہ حضرت عثمان نے دوسرا جو اپنا ہم سفر منتخب کیا حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی, وہ بھی شہزادہ اہل بیت, اور دونوں حضرات انہوں نے بھی احرام باندھا. یہ سیاسی دورہ شروع ہوا. مقام صفیہ پر جب پہنچے تو حضرت حسین کو شدت کا بخار چڑھ گیا.
اور سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ بھئی یہ سیاسی دورہ کینسل ہے، ہم ادھر ہی احرام کھولتے ہیں اور دم ادا کر دیں گے، اور حضرت حسین کی طبیعت خراب ہو گئی، اب ہم یہ سفر منسوخ سمجھیں۔ آپ بتائیں، ہمارے سیاسی زعماء بیٹھے ہیں، کوئی سیاسی رہنما اپنا سیاسی دورہ کس وقت منسوخ کرتا ہے؟ جو بہت ہی اہم ایشو ہو، پیچھے مارشاء اللہ لگے، تو اس وقت سیاسی وہ حضرت حسین کی بیماری حضرت عثمان کے لیے اتنا اہم ایشو تھا کہ آپ نے فرمایا یہ دورہ کینسل ہے۔ حضرت حسین نے قسم دی، امیر المومنین آپ کو خدا کی قسم، آپ نے نہ یہ دورہ منسوخ کرنا ہے نہ میری وجہ سے آپ نے احرام کھولنا ہے۔ حضرت حسین نے جب قسم دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دو انتظامات کیے۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ میں آپ کے پاس دستہ چھوڑ رہا ہوں، محافظ چھوڑ رہا ہوں، آپ نے حسین کی حفاظت کرنی ہے، یہیں ٹھہرنا ہے۔ اور ایک تیز رفتار گھڑ سوار مدینے دوڑایا کہ جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دیں کہ فوراً پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو۔ وہ قاصد مدینہ چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر حفاظت کے لیے رکے، حضرت عثمان بعجلت گئے، عمرہ ادا کیا، ساری مصروفیات مختصر کر کے فوراً واپس آئے۔ جس وقت واپس آئے حضرت علی بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کہا علی پہلے تو میری معذرت قبول کرے، میں حسین کو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے قسم کی لاج رکھی، کیونکہ حسین نے قسم دلائی مجھے، میں نے اس کے قسم کی لاج رکھی اور میں چلا گیا۔ اور یہ دو انتظامات میں نے کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جانور منگوائے، دم ادا کروایا اور احرام کھول کے سارا قافلہ شاداؤں فرحاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب حضرت حسین اور حضرت علی کا یہ جو تعامل ہے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، یہ جو سیاسی سفر ہے، یہ جو مل کر جہاد ہے، یہ جو مل کر سیاسی سرگرمیاں ہیں، یہ جو مل کر سیاسی مہمات میں شرکت ہے، یہ جو سیاسی امور نمٹانے ہیں، یہ میرے ممبر و محراب سے بیان نہیں ہوتا، یہ میرے ممبر اور ہمارے دانشور اس کو پڑھتے بھی نہیں، اس پہلو کو پڑھتے بھی نہیں۔ آخری بات، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں کی یورش ہوئی، جن لوگوں نے ہتھیار باندھ کر حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کی ہے، ان میں مقدم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو ہتھیار بندھوائے اور کہا کہ حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دے۔ اور حضرت عثمان نے قسم دے کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا عثمان اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نصرت کی جائے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر چاہتے ہو کہ کل کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو تو پھر آؤ ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے محبوب کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو منتخب کر لیا ہے، آپ میرے گھر کا دروازہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ خلیفہ کا آرڈر، حکومت کا آرڈر آیا، اطاعت میں انہوں نے دروازہ چھوڑا، لیکن جس وقت ان کو خطرہ ہوا کہ یورش ہو رہی ہے، دوبارہ آئے، خلیفہ کے آرڈر کے باوجود آئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ زخمی ہوئے، انہیں زخم لگے۔ تو یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی وہ سیاسی سرگرمیاں ہیں، اور وہ ان کا سماجی کردار ہے، سیاسی کردار ہے جو ان خلافتوں میں رہا۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت علی کا دور۔ حضرت علی کا دور آپ جانتے ہیں ابتلاؤں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، آپس کے اختلافات ہوئے ہیں، سبائیوں اور خوارج کی سازشیں تھیں۔ ان مارکوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے والد کے دائیں اور بائیں بازو رہے، اور ان آزمائشوں سے تو وہ نکلے تو کندن بن کے نکلے، اور ان آزمائشوں میں انہوں نے یہ قیادتیں کی جو جنگ نہروان میں لڑی گئی خوارج کے خلاف، اور وہ مارکا جس نے عالم اسلام میں سب سے مضبوط سازش کے کمر توڑ دی تھی، یہ وہ جنگیں دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوات کے بعد تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ بچے جوان ہو گئے تھے، لڑنے والے پیدا ہو گئے تھے،
وہ تربیت کرتے تھے مدینہ میں بیٹھ کر، اور مدینہ میں جو سیاسی امور تھے، مشاورت تھی، اس میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی شریک نہیں ہوئے، کبار صحابہ اکثر شریک نہیں ہوئے، بہت کم۔ لیکن جس وقت جنگ نہروان ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اترے ہیں میدان میں، اور خیبر کے فاتح نے پھر جو تلوار زنی کی ہے، 500 خارجیوں کو اس دن حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار قومی امت، تاجدار قومی امت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گزار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور ان جنگوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مستقل میسرہ کی، میمنہ کی، مختلف دستوں کی قیادتیں کی ہیں، تو ایک کندن بن کے نکلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ کا دور آیا، اور میں نے عرض کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ صلح کے امکانات ہو رہے ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ کو صلح کی پیشکش کی۔ تواریخ میں آتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کو حضرت حسن کا خط ملا، اتنے خوش ہوئے، فوراً وفد تیار کیا، خالی کاغذ پہ دستخط کیے، خالی کاغذ پہ، اور وفد کے حوالے کیا کہ لے جاؤ اور حسن کو کہو معاویہ پہلے دستخط کر چکا ہے، جو کچھ لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ بھائی یہ ہے رحماء بینہم، یہ ہے آپس میں، یہ محلی جرگا دی کا نا، محلی جرگا آگے کے چاہتا پا خالی کاغذ دستخط نہ کئی تو پہلے وہ لکل کئی، بے وہ غور کئی، بے وہ پوشوے سالس پہ غور کئی، اور یوں فرید تم لوگوں نے جو کوئی بے جو نمنو نہیں مانتے۔ یہ معاویہ کا ظرف تھا، اور یہ حسن تھے، اور یہ معاویہ تھے، یہ صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شیر و شکر تھے، اشداء علی الکفار، ان کی سختی کافروں کے لیے تھی، آپس میں وہ بڑے نرم تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جب امت میں اشداء علی الکفار ہوتا ہے نا، رحماء بینہم خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، جب کفر کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور جناب دین دشمنوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے دل کے اندر جناب نرمیاں پیدا ہو جائیں، تو پھر کشمیر بھی جناب تڑپتا ہے، اور پھر فلسطین بھی تڑپتا ہے، اور پھر جناب عالم اسلام کے سارے خطے تڑپتے ہیں۔ کیوں کہ کافروں کے لیے تو ہم بڑے نرم ہیں، اور آپس میں دستوں گریبان۔ اور اگر ہمارا موقف عالمی سطح پر کفر کے خلاف ایک ہوتا، مضبوط ہوتا، عالم اسلام ایک نقطے پہ جمع ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن خطوں کے اندر آج مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ آج جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اشداء علی الکفار نہیں، اس لیے رحماء بینہم کی صفت بھی نہیں۔ تو میرے بھائی، حضرت معاویہ نے خالی کاغذ دیا، حضرت حسن نے جو کچھ لکھا حضرت معاویہ نے منظور کر دیا۔ اب میرے بھائی، حضرات حسنین کی دور اموی کے اندر کیا مشاغل تھے، سیاست سے تو وہ دستبردار ہو گئے۔ اب میں 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے وظائف بیت المال سے اسی طرح جاری رہے۔ شیعہ تواریخ میں میں مختصر کر دیتا ہوں، یہ بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرات حسنین کو پوری 19 سالہ دور خلافت میں کوئی بھی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اہل تشیع کے تواریخ میں آپ اٹھائیں دیکھیں، انہوں نے خود لکھا ہے، ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ 19 سالہ دور میں حضرات حسنین کو حضرت معاویہ سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، ان کے وظائف آتے تھے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک سائل آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میری مدد کریں، میرے حالات بہت خراب ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا میرے پاس تو جو کچھ تھا میں تقسیم کر چکا ہوں، لیکن مجھے اطلاع یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مجھے ہدیہ آ رہا ہے، آپ بیٹھے رہے، میرے ہاں قیام کریں، جب ان کا قاصد پہنچ جائے گا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ وہ خود راوی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا، اس کے پاس 5 تھیلے تھے، اس کے ساتھ ایک خط تھا، خط میں لکھا تھا حسین میں معذرت کرتا ہوں، یہ معمولی سا ہدیہ ہے،
میں معذرت کرتا ہوں حسین یہ معمولی سا ہدیہ ہے، اس کو آپ جہاں چاہے صرف کریں۔ وہ قاصد نے جب کھولا ہر تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے، دینار درہم نہیں، دینار سونے کا سکہ۔ اب ادھر اہل بیت کی سادات کی عطا دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ نے 5 تیلے اتارے، وہ اٹھائے اور اس سائل کے حوالے کیے، فرمایا یہ 5 لے جاؤ، اپنی ضرورت بھی پوری کرو، معاشرے میں جو ندار آ جائے اس پر خرچ کرو۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، دربار خلافت سے 5000 دینار آ رہے ہیں، 5 بھی اپنے لیے رکھنا گوارا نہیں کیے۔ اور وہ بدبخت ناصبی اہل بیت کے دشمن جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت حسن اور حضرت حسین تو گھروں میں بیٹھے رہے اور حضرت معاویہ کے وظائف پر جناب مزے اڑاتے رہے، ان بدبختوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرات حسنین کا کردار کیا تھا کہ وہ تو دربار خلافت سے آنے والے ہدیے کا 1 دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سارا اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے، اور وہ تو دربار خلافت کا احسان بھی نہیں لیتے تھے۔ حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لاکھ درہم مقروض ہو گئے۔ کیوں جی؟ لوگ آتے ہیں بس دیتے ہیں، سادات کا دربار، اس سے ہر وقت روحانی مادی مانوی ہر طرح کا فیض جاری ہوتا ہے۔ جو آتے تھے قرض لے لے کر خرچ کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کو پتہ چلا 2 لاکھ درہم مقروض ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ درہم بھیجے حضرت حسین کے پاس، اور حضرت معاویہ کو ان کی خودداری کا اندازہ تھا کہ یہ اپنے وظیفے کے علاوہ کچھ نہیں لیتے، تو حضرت معاویہ نے ان کی نفسیات کا خیال رکھ کر کہا کہ حسین وہ آپ کی فلاں زمین ہے، بہت معمولی زمین تھی، یہ اس کی قیمت ہے، وہ مجھے بیچ دیں اور یہ 2 لاکھ درہم لے لیں۔ حضرت حسین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ 2 لاکھ تو اس کی قیمت ہے نہیں، اور یہ مجھ پہ کرنا چاہتے ہیں احسان، اور میری خودداری کا رکھنا چاہتے ہیں خیال کہ چلو جناب خرید و فروخت کے ذریعے ان کو یہ پیسے، تو حضرت حسین نے شکریہ کے ساتھ واپس کیے کہ نہیں جناب میں یہ 2 لاکھ درہم قبول نہیں کرتا، میں وہ زمین نہیں بیچوں گا۔ یہ ان کا کردار تھا۔ اگر وہ چاہتے تو یہ ہدیے ویسے قبول کر لیتے۔ حضرات حسنین کی یہ شان نہیں تھی، نہ اہل بیت اور سادات کی یہ شان ہوتی ہے، وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت کے ساتھ ان کا تعامل ہی تھا۔ مشاغل کیا تھے؟ مشاغل کی طرف 2 واقعات سے اشارہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک سیاسی نمائندے کو مدینہ بھیجا، اور یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے متعلقین کو کہیں بھیجتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں بزرگ ہے، اس سے ضرور ملنا، اس کی صحبت میں جانا، اس کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں تو تبلیغی جماعت کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں فلاں عالم ہے، اس کی زیارت کے لیے جانا، تو لوگ جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے مسجد نبوی جانا ہے، میں آپ کو ایک مجلس کا پتہ بتاتا ہوں، اس مجلس میں جا کے بیٹھنا ہے، اس مجلس، اور ایک صاحب مجلس کا پتہ بتاتا ہوں، ایک نشانی صاحب مجلس کی، ایک نشانی مجلس کی۔ فرمایا مجلس کی نشانی یہ ہوگی کہ شرکائے مجلس ایسے خاموش بیٹھے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی خاموش پرسکون اطمینان والی روحانی مجلس جو دیکھو گے مسجد نبوی میں جا کے اس میں بیٹھنا ہے۔ اور وہ صاحب مجلس آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار اور ازار مبارک بندہ ہوا ہوگا، اور یہ مجلس ابو عبداللہ حسین ابن علی کی ہوگی۔ حضرت معاویہ اپنے متعلقین کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اصلاحی اور روحانی مجلس سے استفادے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جا کے وہاں بیٹھنا ہے۔ اس مجلس کی علامت یہ ہوگی کہ اس میں سکون و اطمینان ہوگا، سکون و اطمینان ہوگا۔ اور صاحب مجلس کی علامت یہ بتائی کہ اپنے دادا، اب اپنے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک اپنا ازار ان کا بندہ ہوا ہوگا۔ اگلا واقعہ جس سے ان کے مشاغل کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرات حسنین حضرت معاویہ کے دور میں معاشرے کی تعلیم، تربیت، اصلاح، دعوت سے وابستہ اور امت کی یہ رہنمائی کرتے رہے۔
اور اگلا واقعہ 49 ہجری میں یا بعض تواریخ میں 51 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا بحری جہاد کا کہ قسطنطنیہ پہ حملہ ہوگا۔ اس حملے کے لیے حضور علیہ السلام نے بشارتی دی تھی۔ اکابر صحابہ اس حملے کے لیے مدینہ سے رخت سفر باندھنا شروع ہو گئے کہ ہم اس جہاد کے اندر شرکت کریں۔ تاریخ ابن عساکر اٹھا کے دیکھے، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھے، دونوں تواریخ میں یہ روایت درج ہے کہ مدینہ سے جن اکابر صحابہ نے اس جہاد کے لیے رخت سفر باندھا، حضرت معاویہ کے پاس دمشق پہنچے، ان میں سر فہرست حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود گئے اور جہاد میں شریک ہوئے۔ میرے بھائی یہ مختصر سی بات ہی، آخری کربلا پہ 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت معاویہ کا انتقال کا وقت آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، مجھے 5 منٹ دے دے بس اس میں ختم کر، 64,65,000 مربع میل پر 64,65,000 مربع میل اس وقت کے دریافت جغرافیے کے اعتبار سے آدھی دنیا کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوروکریسی تھی، اس میں بیشتر شامی، جو جج تھے سارے شامی، جو فوجی جرنیل تھے اکثر شامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کے 40 سال شام میں گزرے تھے۔ حضرت عمر کے دور مکمل شام کے گورنر، حضرت عثمان کے دور میں مکمل شام کے گورنر، حضرت علی کے دور میں وہ شام میں، اپنے 19 سالہ خلافت میں وہ کہاں؟ شام۔ 40-45 سال میں 2 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں۔ شام کے جو اہل ایمان تھے انہوں نے حضرت معاویہ کے علاوہ اور امویوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دین انہی سے سیکھا تھا، نظریہ انہی سے لیا تھا، فکر انہی سے لی تھی، اس لیے حکومت کا غالب اکثریت بھی وہی تھی۔ اب حکومت اور قیادت ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے عموماً کہ جس پر آپ کی ساری سیاسی سیٹ اپ متفق ہو، فوجی جرنیل متفق ہوں، آپ کی بیوروکریسی متفق ہو، انتظامیہ متفق ہو۔ اس کے لیے حضرت معاویہ نے شورا کا اجلاس بلایا۔ حضرت معاویہ کی شورا کی اکثریت نے رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے کو منتخب کریں۔ ان کی شورا میں 2 افراد نے مخالفت کی۔ حضرت معاویہ کے بارے میں نہ ہماری تواریخ میں نہ شیعوں کی تاریخ میں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے ان 2 پر کوئی جبر کیا ہو، ان 2 کو کوئی سختی کی ہو کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، کوئی۔ کیونکہ صحابہ تو شورا پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، مشاورت پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، ان کا اظہار رائے انہوں نے استعمال کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا جو انتخاب کیا، اس کے ساتھ آپ کی شورا کے جو 2 افراد مخالفت کر رہے تھے، امت کے 5 اکابر صحابہ بھی اس کے مخالف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بعد میں اختلاف چھوڑ دیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کی وفات ہو گئی حضرت معاویہ کے دور میں۔ 2 صحابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اس حال میں رہے، اپنے اختلاف پہ قائم رہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جناب جو شورا نے اس انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ نہ تو یزید میں کوئی صحابہ کے مقابلے کا فہم تھا، نہ وہ کوئی صحابی تھا، نہ اس کی کوئی ایسی فضیلت تھی۔ اتنا تھا کہ انتظامی طور پر اپنے باپ کے ساتھ حکومت میں چلا تھا، سیاست کا سلیقہ تھا اور اس پر سیاسی سیٹ اپ متفق تھا۔ تو میرٹ کی ایک وجہ تھی کہ امت اس پر متحد رہے گی۔ انتخاب میں واحد وجہ، جس وقت حضرت حسین نے دیکھا کہ حضرت معاویہ نے جس واحد وجہ کی بنیاد پر یزید کا انتخاب کیا ہے، اہل عراق اس کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ ایک وجہ جو ان کے باعث انتخاب کی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اب اس میں آگے بڑھ کر خلافت علی منہاج النبوہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس وقت کربلا میں آمنا سامنا، وہ لڑنے نہیں گئے تھے، اگر لڑنے جاتے فوج لے کر جاتے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ نہ جاتے۔ اور جس وقت ٹکراؤ ہوا، عمر بن سعد آ گیا۔ عمر بن سعد کے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور ہمارے وہ کوفی 18,000 خط لکھنے والے، وہ ایک بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ملا باقر مجلسی اہل تشیع کا عظیم محدث، وہ اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتا ہے
کہ حضرت حسین کے سامنے جو لشکر کھڑا تھا سارا کوفی تھا، لم یحضرہ شامی، اس میں ایک بھی شامی نہیں تھا۔ خود یہ لکھتے ہیں کہ سارے لشکری کون تھے؟ کوفی تھے۔ حضرت حسین نے ان کے سامنے 3 مطالبات رکھے، یہ ہماری تاریخوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی تواریخ میں بھی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دیں، کہ میں اپنے مدینہ واپس چلا جاؤں، یا مجھے کسی سرحد پہ جانے دیں تاکہ میں اس سرحد پر اسلام کا دفاع کروں، یا مجھے براہ راست جانے دیں کہ میں آمنے سامنے یزید سے بات کروں، میں آمنے سامنے یزید سے اپنے معاملات نمٹاؤں، میں آپ کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس نہیں کروں گا۔ عمر بن سعد نے مان لیا، عبید اللہ بن زیاد کو لکھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا میں حسین سے صرف ایک چیز قبول کروں گا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ حضرت حسین مقام غیرت میں تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اس لیے بجائے اس جو ہے ذلت کو برداشت کرنے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور غیرت کی شہادت کو ترجیح دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظلمن کربلا کے اندر تڑپا کے شہید کیا گیا۔ آپ کے شہادت کے 3 ذمہ دار ہیں۔ پہلے ذمہ دار وہ کوفی ہیں جنہوں نے بلا کر پیچھے ہٹ کر آپ سے غداری کی۔ دوسرا ذمہ دار عبید اللہ بن زیاد غدار ہے، جس نے وہ اتنا بے شرم، اس نے اتنی حیا نہیں کی کہ اس کا باپ زیاد بن ابی سفیان حضرت علی کا کمانڈر تھا، 20 سال 4 سال حضرت علی کی طرف سے لڑتا رہا ہے اور اپنے بھائی حضرت معاویہ کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ زیاد بن ابی سفیان حضرت علی کا کمانڈر ہے، عبید اللہ بن زیاد اس کا بیٹا ہے، جس گھر کا نمک کھایا ہے اور نمک حرام اس کے سامنے کہتے ہیں کہ لا کے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لو۔ عبید اللہ بن زیاد کی یہ نمک حرامی۔ دوسرا مجرم یہ ہے کہ اس نے ظلم کیا، اور تیسرا مجرم یزید ہے۔ یزید کیوں مجرم ہے؟ یزید نے جب دیکھا، اسے اطلاع ملی کہ حضرت حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے حضرت نعمان ابن بشیر جیسے متحمل مزاج صحابی کو کوفہ سے ہٹا کر اس ڈکٹیٹر کو، اس فوجی کو لا کے جناب کوفہ پہ بٹھا دی۔ یہ ڈکٹیٹر تھا، عبید اللہ بن زیاد فوجی جرنیل تھا، اس کو لا کے بٹھا دیا۔ تو فوج کو کہاں لایا جاتا ہے؟ آپریشن کے لیے لایا جاتا ہے۔ فوج کو کب قیادت دی جاتی ہے؟ آپریشن کے لیے دی جاتی ہے۔ تو جناب عبید اللہ بن زیاد کو جو یزید لا رہا تھا، تو کیا اس کو اس کے عواقب کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے عواقب اور نتائج کیا نکلیں گے؟ اور جب یہ ظلم ہوا تو یزید نے کیا پھر عبید اللہ بن زیاد سے جواب طلبی کی کہ آپ نے یہ ظلم کیا کیوں؟ تو اس لیے جہاں عبید اللہ بن زیاد مجرم ہے، وہاں میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید بھی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جو دستان شجاعت رقم کی، اگر یہ غیرت نہ دکھائی جاتی کربلا میں اور زمینی حقائق کے سامنے حضرت حسین جھک جاتے، یاد رکھیں اس 1400 سالہ تاریخ میں کبھی صدیقی غیرت رقم نہ ہوتی۔ مولا عمر ساری دنیا کے زمینی حقائق کو ٹکرا کر صدیق، اس وقت کا صدیق جب کرے تنہا 50 ملکوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا، یہ حسینی فیض تھا۔ آج جو غزہ کے اندر وہ مٹھی بھر مسلمان ساری دنیا کی یہودی قوتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ حسینی فیض ہے۔ اگر حضرت حسین کربلا میں غیرت کا مظاہرہ نہ کرتے، دنیا میں غیرت مر جاتی۔ حسین نے غیرت پر جان دے کر اس امت کے اندر غیرت کا جذبہ زندہ رکھا ہے، اور یہ غیرت کا جذبہ اٹھتا رہے گا، کبھی افغانستان کے کوثاروں میں، کبھی غزہ کے اندر، کبھی شام کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، تعداد کی پرواہ کیے بغیر، دشمن کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اسلحوں کی پرواہ کیے بغیر خالص ایمانی غیرت پر تا قیامت لوگ کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ جب امام مہدی آئیں گے وہ بھی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ صرف 12,000 افراد لے کر ٹکرائیں گے، سارے نیٹو 80 ممالک کی افواج کے ساتھ وہ 12,000 لوگوں کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ حسینی فیض ہے جو کربلا سے چلا ہے اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری ہے۔